اور جب ان صحیح کو آپ لٹریچر دکھائیں تو وہ آپ کو ایسے پڑھیں گے جیسے کتا پڑھتا ہے. لیکن جی وعلیکم السلام. واقعی ایسے لوگ ہیں ایسے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں. بس احمد یہ جی ہاں احمد جی. یہ آنکھیں بند کی. یہ میں نے خود دیکھے ہوئے. ابھی یہ جو آج کل میں یہ ادھر پھر رہا ہے واٹر نام کا ایک بندہ، وہ کہیں بحث کر رہا تھا بیٹھ کے، کہتا ہے ذلی بروزی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. حالانکہ مرزے نے یہی راہ گلاپا ہوا ہے، کتابیں کالی کی ہوئی ہیں، میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں. وہ کہتا ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے مرزے نے، یہ تو سب مولویوں کا جھوٹ ہے. اچھا کیا کہتے ہیں ضیاء بھائی، یہ لوگ دجل کرتے ہیں 73 کے ساتھ کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے نبی اللہ ہے. لیکن وہ حدیث کو 6-7 صفحوں کی حدیث ہے، آپ پڑھنا شروع ہوئے سٹارٹنگ سے لاسٹ تک آئے، باطل در باطل تعویل کرنا بھی جائیں تو اس پہ فٹ نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے. صحیح مسلم کی اس کا حدیث ایک ایک پوری لائن ڈیٹیل کے اس ساتھ آ حدیث کی جاتی. بتاتی ہے ہاں کہ جی، مرزا کہ قادیانی حضرت جھوٹا عیسیٰ کیسے قذاب ہے. نزول، کہ حضرت ہاں جی. عیسیٰ کا نزول کیسے ہوگا، 2 ملائکہ کے پروں کے اوپر ہوں گے، اور کون سے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہوگا، لد کے مقام پہ کدھر قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا فتنہ کیسے آئے گا، کیسے اس سے چھٹکارا ملے گا، کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو موت دے گا، اس کے بعد برے لوگ رہ جائیں گے، اس پہ قیامت آئے گی. ہر چیز پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے. اور پوری حدیث کی نفی کر کے خالی بس یہ ثابت کرنا کہ جی نبی اللہ عیسیٰ ہیں تو وہ دیکھو نبی بھی ہوں گے. سمجھ سے باہر ہے کام. یعنی اتنی ڈیٹیل حدیث کا بھی اور صحیح حدیث کا یہ کون سا انہوں نے اتنا اپنے لوگوں کو کون سا بتایا ہوا ہے؟ اپنے لوگوں کو تو یہ بتاتے نہیں ہے کہ یہ حدیث پوری ہے کیا. وہ تو اتنے بتاتے ہیں مسلم کی حدیث میں آنے والے کو 4 بار نبی اللہ کہا ہے، آنے آج والے. تک میں ایک بروڈ کے علاوہ یہ حدیث کہیں پہ پڑھ ہی نہیں سکا، پڑھنے ہی نہیں دی گئی. بولتے 73 ہم ایسے ہی بولتے بھائی ہمیں پڑھنے دو. نہیں اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس. ویسے ہاں جی. 10 گھنٹے کی بروڈ لگائی ہوئی ہے، آپ 15 منٹ حدیث نہیں پڑھنے دے سک رہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب 400 بندہ ڈیٹیل حدیث سن لے گا، کم سے کم 100 بندہ تو اس میں سے فکر کرے گا کہ اس میں تو پوری کلیئر کٹ بات آ گئی. ایسے جی ہی ہے. جناب موجود ہے. ہاں جی ادھر ہی ہوں میں. بالکل آپ کی بات درست میں ہے. یہ یہ نہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے. ان کو پتہ ہے پڑھی گئی حدیث شریف تو جو ہمارے اپنے قادیانی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. ہمیں کچھ بتایا جاتا رہا ہے لیکن نکلا کیا ہے. وہ تو وہ پڑھتے اور نہیں ہیں مزے کی ایسے بات، میں. کتنے قادیانی میری ڈبیٹ ہی سن کے ان کے ساتھ جو ہے چھوڑ گئے قادیانیت کو الحمدللہ. اور بھی لوگ چھوڑ ایسے رہے ہیں. یہ آگے جماعت کا اور پینچر نکلنے والا ہے. بالکل جی. اپنی اپنی محنت جاری رکھیں تو ان کا جو ہے نا وہ ویسے ہی اپنے یہ انجام کو پہنچے ہوئے ہیں. تو بس تھوڑا سا دھکا اور لگانے کی دیر ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے سوشل میڈیا ان کی موت بن گیا. اچھا گالیاں خود دیں گے، تہمتیں خود لگائیں گے، اور پھر دوسرے پہ الزام لگائیں گے کہ گالیاں نہیں دو. ابھی وہ میر سلیم ہے، اتنی گندی گندی گالی دیتے ہیں. یعنی کھلی عورت کو بھی کوئی خاتون آ جائے. ابھی مجھے دیکھیں ایک میسج کر رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں قادیانی میسج کر رہا ہے، کہتا ہے آپ میر سلیم صاحب سے جو ہے وہ گفتگو واپس کر لیں، معذرت کر لیں. میں نے کہا ایک تو اس شخص نے گالیاں مجھے دی، اور وہ بھی ماں بہن کی ننگی گالیاں دی اور بلاک کر دیا. پھر بھی میں ظرف رکھ کے معذرت کر لوں گا، لیکن وہ گالیاں دینے سے باز جائے گا؟ قطعاً نہیں آئے گا. نہیں معذرت اس جیسے جس کے منہ کو گٹر لگا ہوا ہو اس سے کس چیز کی معذرت. میں آج یہ تک کبھی سمجھتا دیکھا ہوں ہے آپ نے کہ میں اس ملحد کو کہیں دیکھا ہے کسی کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرتے ہوئے؟ جو کچھ بھی نہیں ہوا ادھر اپنی براڈ کو تالے لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو اپنے ملنگوں کو سارا اچھا دن بیوقوف بناتا رہتا ہے بس. السلام خالی علیکم. کتاب دور کھول لیجیے گزر گیا. پڑھ رہا پہلے پہلے جب ہے، یہ الف آیا سے تھا نا انار تو بے اس سے وقت بلی کرتا ہوتا تھا تے سے بس. تتلی، الف سے انار بے سے بلی تے سے تتلی. خالی اس کی اتنی اوقات ہے. آپ کو سوال پوچھیں گے اس سے، وہ جدھر کی پیدائش ہے، بھائی پوچھے میرا صاحب بولے گا ہیرا منڈی، بولے بھائی میرا سوال بولے گا ہیرا منڈی. اس کو اور کچھ آتا ہی نہیں. اس کے منہ سے نکلتے جہاں اس کی پیدائش ہوئی بھی ہے، اور شرم بھی نہیں آتی اس کو بتاتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے حضرات؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. جی الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ پاک. یار نیچے جو دوست بیٹھے ہیں نا وہ کمنٹ بھی
دڑا دڑ کرتے جائیں، کوئی اچھے اچھے کمنٹ کریں، کوئی پازیٹیو براڈ اور جو ہے وہ یوزفل براڈ وغیرہ وغیرہ اچھے اچھے کمنٹس اچھا بھائی ضیاء صاحب، سوال کوئی بات کرنا ہے، کوئی اور دوست کوئی بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت دیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ طیب صاحب، آپ نے کون سا ایسا کام کیا جو عمر بھائی آپ سے بہت خفا ہے؟ اگلے دن آپ آئے وہ بروڈ چھوڑ کے چلے گئے، ایسا آپ نے کیا کام کر دیا؟ کچھ بھی نہیں کہا تھا، ایک دن بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بس اس دن نہیں نکالا، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے اگر اس نے آنا ہے تو میں نے نہیں رہنا، تو اس دن سے مجھے انہوں نے بلاک، بالکل ہی بلاک کر دیا، وہ میرے نہیں میں نہیں کو گالی وغیرہ دی یا کوئی آپ نے غلط بات نہیں کی میں یا اس بات کی میں قسم دے سکتا ہوں میں نے کوئی گالی نہیں دی، ذرا بھی نہیں گالی نہیں دی، بات کر رہا تھا، میرا سوال ذرا ٹف تھا تو اس پر میں ذرا اس کو قائم رکھا سوال ہوا کیا تھا، تھا آپ اصل کا؟ میں سوال کو کہ سوال تو غالباً یہ تھا کہ دوسرا کیا نام ہے، آپ براہ راست نبوت جو ہے وہ بند کرتے ہیں، تو وہ مجھے یعنی براہ راست نبوت کس عہد سے بند کرتے ہیں، اور یہ جو یعنی کہ اتحاد و اتباع کر کے نبی جو آنے ہیں یہ مسیح موعود سے پہلے کس آنے طرح یا سے بعد کرتے؟ میں آنے؟ ہاں جی، ہاں، اللہ اس کا جواب ہے نا، اللہ جانے، جب اللہ چاہے، ہاں جی، جہاں اللہ اللہ جی۔ چاہے۔ تو وہ پہلے بند نہیں تھی نا، ہو رہی تھی، بند بھی نہیں ہو رہی تھی تو آگے آنے والے بھی نہیں آ رہے تھے، تو وہ مرزا صاحب تو مسیح موعود ہے نا، ان سے پہلے پھر تو آپ کا بلاک ہونا بنتا بنتا، ہے۔ بس بدری وہی آپ نے کیا بلاک سوال ہوا ہے تو پوچھے؟ میں کیا سوال پوچھا آپ نے؟ جو ہے وہ بندہ براڈ ہی چھوڑ کے چلا کہ جی یہ بندہ آئے گا تو میں نے نہیں بات کرنی۔ جی انہوں نے بالکل ہی مجھے بلاک کر دیا، بالکل ہی بلاک کر دیا۔ وہ آپ کو جنید نے بلاک کیا، آج بغیرت انسان نے مجھے بھی جو ہے بلاک کیا ہے، لیکن ایسا بے شرم انسان ہے، کھلی گالیاں دے رہا ہے اور کہہ رہے جی بارواں جو ہے آپ ثابت کرو حلالی ہے، جب پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ ثابت کریں، مرزا صاحب حلالی ہے، او گستاخی ہوگی، گستاخی ہوگی، ساتھ ہی بلاک کر۔ پہلے گھنٹہ بیٹھ کے باتیں کی ہے اس نے۔ اچھا دوسرا کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک سوال پوچھنے کہ قادیانی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے عام کو بھی مسلمان ہی کہنا چاہیے یا ماننا چاہیے، تو کیا مسلمہ کذاب اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تھا؟ ذرا کوئی یہ جو لوگ گزرے ہیں ایسے تو ان کے بارے میں ذرا بتائیں۔ دیکھیں، مسلمہ کذاب سمیت جتنے بھی کذاب گزرے ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت، مہدویت، مسیحیت، جتنے بھی گزرے ہیں پچھلی 14 صدیوں میں، سب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، سب خود کو مسلمان ہی کہتے تھے اور دوسرے مسلمانوں سے بہتر مسلمان کہتے تھے، جیسے کہ قادیانی کلیم کرتے ہیں۔ تو کیا قادیانی ان کو مسلمان مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ تو خود کو وہ سارے کے سارے ہی بشمول مسلمہ کذاب کے وہ خود کو مسلمان کہتے تھے، کلیم کرتے تھے، اور ان کے سارے عقائد مرزیوں والے تھے، یعنی وہ بھی یہ کلیم کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، سارے پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، ساری کتابوں کو ہم مانتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے مسلمانوں والے عقائد مانتے تھے، صرف ایک ایڈیشن کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ مرزا مسلمہ کذاب کو بھی، مرزا مسلمہ کذاب کو بھی وہ نبی مانتے تھے۔ پھر قادیانیوں کی طرح جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 73واں فرقہ ہیں اور ہم جنتی ہیں، ناجی ہیں، اسی طرح کا ان کا بھی کلیم تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت والے دن ہم دوسرے مسلمانوں سے اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ کیوں؟ کہ قیامت والے دن دوسرے مسلمانوں کے پاس ایک گواہی ہوگی۔ کس تناظر میں؟ کہ ان کے پاس وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نبی مانتے ہیں دوسرے مسلمان، تو ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی کہ یہ مسلمان تھے۔ ہمارے پاس دو رسولوں کی گواہیاں ہوں گی، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ایک مسلمہ کذاب کی بھی، مرزا مسلمہ کذاب کی۔ تو وہ کہتے تھے ہم دوسرے مسلمانوں سے سپیریئر ہیں، تو خود کو بالکل مسلمان کہتے تھے، بلکہ وہ اپنی عبادت گاہ کو بھی وہ مسجد کہتے تھے، جس طرح مرزائی کہتے ہیں۔ لیکن مرزائی ان کو نہیں مسلمان مانتے۔ تو یہ ہر کذاب کے ماننے والے کے فالورز وہ اسی طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں
جس طرح یہ مرزئی کرتے ہیں کہ جی ہم کیوں مسلمان نہیں ہیں، ہم تو سارا کچھ مانتے ہیں، جو خود کو مسلمان کہے اس کو آپ کو کافر کہنے کی اتھارٹی کس نے دی ہے؟ کسی گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے، فلاں امکان۔ یہ ہر کذاب کے ماننے والے مسلمانوں کو اسی طرح کی ہی باتیں کرتے رہے۔ ڈبل ٹیپ پھر رک گیا جی، ڈبل ٹیپ دبا کے رکھو جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈبل ٹیپ کرو یار، ڈبل ٹیپ جو ہے نا وہ نہیں رکنا چاہیے، یہ ڈبل ٹیپ کرنے سے براڈز جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں۔ یہ آقا کے غلام بھائی بات سنیں جناب علی، یہ جو مسلمہ کذاب کے دور میں ایک وہ خبیث عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا کوئی نام شاید آپ کو یاد ہو؟ سجا بنت حارث۔ جی 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 جی، وہی مسلمہ کذاب تو بڑا وہ نکلا تھا بدبخت۔ اس کے دور میں جب اس نے عورت نے دعویٰ کیا تو اسی کے ساتھ شادی کھڑکا ماری تھی۔ یہ بڑی مرزا قادیانی ہاں کو یہ ایسے بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کوئی نہیں، الٹا وہ خود ہی عورت بن بیٹھا۔ نہیں، اس نے بھی شادی کھڑکانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی دال گلی نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب نے وہ اس کے حق مار میں اس کو نمازیں معاف کر دی تھی۔ کیا چیز نمازیں معاف کر دی تھی؟ ہوں۔ اوہ توبہ توبہ، بس وہ اس نے قاضیار کہا تھا صاحب یہ بھی آپ ہیں کا حق ماشاءاللہ مہر سے۔ ہے، آپ کو یہ میں دو نمازیں کہ 3 نمازیں اس نے چھوڑ دی تھی کہ جی آپ کو معاف ہے۔ اچھا، یعنی جو یہ خبیث مسلمہ کذاب تھا، دین شریعت جو ہے، شریعت محمدی کو ہی آگے لے کے بڑھنا چاہ رہا تھا، جس ہاں طریقے سے اب وہ مرزا کہتا تھا قادیانی کہ کرتے میں ہیں۔ کچھ بھی اس نے چینج نہیں کیا سوائے یہ اس کے کہ اس نے کچھ جس طرح مرزائیوں نے کچھ نئی چیزیں اپنے گاڑ لی ہیں نا، چندہ بنا لیا، بجتی مقبرہ بنا لیا، جہاد حرام قرار دے دیا، تو اسی طرح اس نے جس طرح نمازیں جو ہیں وہ اس نے 3 معاف کر دی تھی، تو چھوٹی چھوٹی 2-4 اور چینجنگز اس نے کی ہیں، باقی بیسیکلی وہ سارا کچھ وہی جو اسلام والا وہی مانتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا تھا، باقی سارے پیغمبروں کو بھی مانتا تھا، اور اس کا یہ کلیم تھا، وہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا تھا، لکھا تھا، اور کلیم یہ کیا تھا کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ جس طرح مرزا کہتا ہے نا میں ذلی بروزی طور پہ محمد ہوں، تو محمد کی چادر محمد کو ہی پہنائی گئی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اس کا بھی یہی کلیم تھا کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں نبوت میں، تو عرب کی آدھی زمین آپ کی آدھی میری ہے، تو وہ یہ مرزے والا ہی دعویٰ تھا اس کا بھی مسلمہ کذاب کو، اس نے کوئی الگ سے کوئی نہیں ہوا، اور ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب نبوت کو کلیم کرنا ہے کسی نے تو ظاہر ہے یہ کنسیپٹ تو ہے ہی اسلام کا نا، تو اس نے ظاہر ہے خود کو سب نے مسلمان ہی کلیم کرنا ہے۔ جناب علی، یہ باتیں تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایک ترک سے پہنچی ہیں، تو یہ جو یہ بدبخت قادیانی یہ پڑھتے ہیں جب اس کے بارے میں کہ مسلمہ کذاب نے بھی بالکل من اور مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ والا کام کیا ہے، تو کیوں نہیں یہ لوگ عقل پکڑتے اور کیوں یہ ایسے جاہلوں کی طرح کرتے ہیں، جس طریقے سے بالکل ہی دیکھیں ڈاٹ پہلے کی طرح؟ اصل میں کسی بھی کذاب کو جو فالو کرتے ہیں نا لوگ، آپ مسلمہ کذاب سے لے کے یہ مرزا قادیانی یا آج کے دور کے جو کذاب ہیں ان تک آپ دیکھ لیں، ہر کذاب کو ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے ایک خاص قسم کا پیکج، خاص قسم کے دعویٰ جات، وہ چوپڑ کے گلابی ترکاؤ کر کے ایک پورا پیکج بنا کے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ میں سچا نبی ہوں اور یہ میرے دلائل ہیں۔ اب ان کے چنگل میں جو آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو نبی مانا ہے نا یہ تو سچا ہے اور اس کی یہ دلیل ہے، اور باقی سارے جو تھے وہ جھوٹے ہیں اور ان کے جھوٹے ہونے کی یہ دلیل ہے۔ مسلمہ کذاب کے ماننے والے بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی وہ جو اسود انسی اور دوسرے ہیں تھا طلیحہ اسدی، وہ جھوٹے ہیں، تو مسلمہ کذاب سچا ہے۔ اس کے بعد جتنے آئے، صالح بن طریف آیا، اس کے ماننے والے بھی یہی مانتے تھے کہ بھئی وہ اسود انسی بھی جھوٹا تھا، مسلمہ بھی جھوٹا تھا، تو سجا بھی جھوٹی تھی، لیکن ہمارے والا جو ہے یہ صالح بن طریف ہے یہ سچا ہے، اس کے یہ دلائل ہے۔ ساق اخرس کے ماننے والے کہتے تھے ہمارے والا سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں، اس کے سچے ہونے کے یہ دلائل ہیں۔ تو جب بھی کوئی کذاب آتا ہے اس کو ماننے والے وہ جو خاص پیکج ان کے سامنے دلائل کا یا دعووں کا رکھا جاتا ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جس پہ مان لائے ہیں یہ سچا ہے، ہم بڑی سیانی قوم ہے، باقی سارے جھوٹے تھے۔ یہی سلسلہ آگے مرزائیوں تک پہنچا ہے۔
تو یہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا مرزا سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کون سا کوئی نیا کام کیا؟ واہ جی واہ، زندہ باد جناب، زندہ باد، بڑا ہی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے یہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس نے یعنی کہ دوسرا سود کو بھی کسی حد تک جائز قرار دے دیا، جہاد بھی ختم کر دیا، دوسرا رشوت کو بھی غالباً بشیر الدین محمود نے لکھا ہے یا مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ جائز کام کے لیے بھائی رشوت بھی یعنی دی جا سکتی ہے یا دینا، ایسی کوئی بات کی ہے۔ چلو وہ رشوت دی بھی ہے نا، وہ کیا نام ہے، جب گئے تھے وہ بابا گرو نانک کا چولہا دیکھنے کے لیے تو وہاں مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے اس وقت رشوت دی تھی اس کے مجاور کو بقول اس کے، تو وہ بھی بڑی قیمت بنتی ہے نا۔ تو جب رشوت بھی اس نے دی تو صاف ظاہر ہے ان کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے بھی وہ دینا جائز ہی ہو گئی۔ تو اب یہ تین چیزیں اس نے یعنی کہ شریعت میں ایک قسم کا جائز قرار دے دی ہیں جو اسلام میں منع تھی، تو اب یہ شریعت میں تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ شریعت نئی نہیں ایک قسم کی لائے جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب نے کون سی اسلام میں تبدیلی کی ہے اور بہائیوں نے تبدیلی کی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک ہوتی ہے منافقت اور ایک ہوتا ہے کفر۔ آپ کو پتہ نا کہ منافق جو ہیں ان کو کفار سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بدترین منافقوں کی مثال جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زندیقیت۔ اب دوسرے جو ہیں جیسے بہائی ہیں ان کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو زندیق نہیں کہہ سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بہائی جو فتنہ ہے ان کو آپ کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، ان کو زندیق نہیں کہیں گے، کیونکہ زندیق جو ہوتا ہے نا وہ خود کو کلیم کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور سچا مسلمان ہوں، اس کلیم کے پیچھے وہ اپنا کفر بیچتا ہے۔ بہائی ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ان سے الگ، ہم نے جو ہے وہ اپنا ہمارا مذہب ہے۔ یا بہائیوں نے، ٹھیک ہے، آپ ان کو کافر کہتے ہیں لیکن آپ ان کو زندیق نہیں کہہ سکتے۔ یہ ان کی بدترین مثال کفر کی جو ہے نا وہ زندیقیت ہے، اور پھر اس سے تھوڑا سا لو لیول کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں منافق۔ بہائیوں نے تو سیدھا کہہ دیا کہ بھئی ہم نے نئی شریعت ہے ہماری۔ مرزائیوں نے کیا کیا؟ مرزائیوں نے نئی شریعت گڑھ کے کہا یہ اسلام ہے، یہ اس کو کہتے ہیں زندیقیت۔ ایک بندہ کافر تو ہے وہ، لیکن وہ اپنے عقائد سیدھے سیدھے بیان کرتا ہے کہ بھئی میرے یہ عقیدے، منافقت نہیں کرتا وہ۔ اور ایک بندہ کافر بھی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں جو کفر میرا ہے اصل میں یہی اسلام ہے۔ تو مرزائیوں کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے شریعت نئی گھڑی ہے۔ دیکھیں کسی کا نبوت کا دعویٰ کر دینا ہی نئی شریعت ہوتی ہے، نبوت کا دعویٰ کر دینا نئی شریعت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو لکھا ہوا ہے کہ شریعت ہے کیا، جس نے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے قانون مقرر کیا تو وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ اب نیا نبی جو ہے نا یہ ایک امر ہے، جب وہ کو کلیم کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس پہ ایمان لانا تو ضرور، نبی پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت پیش کی انہوں نے، اور جو دین پیش کیا جو کہ اس دن مکمل ہو گیا جس دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اس شریعت میں مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے کی کوئی شرط نہیں تھی۔ جب مرزے نے آ کے کلیم کر دیا میں نبی ہوں تو یہ اس کا نبی کا کلیم کرنا ہی یہ اضافہ ہو گیا ایک، پھر اس کو ماننے کی شرط پیدا ہو جانا یہ دوسرا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ دو اضافے ہو گئے، مطلب جب ایک بھی چیز کا اضافہ کسی میں بات میں شریعت میں ہو جائے تو وہ نئی شریعت بن جاتی ہے۔ صرف ایک حکم کا اضافہ یا ایک حکم کی کمی جب آپ کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں ہی ایک نئی شریعت بن جاتی ہے۔ تو مرزائیوں نے تو بہت زیادہ کرتوت کیے ہیں نا، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کرتوت کر کے نئی شریعت گڑھ کے بنا کے کہتے ہیں یہی سچا اسلام ہے۔
اس لیے یہ زندیق کہلائے جاتے ہیں۔ تو بالکل آپ کی بات یہ 100% درست ہے، مرزا نے بالکل کلیئر کٹ نئی شریعت پیش کی ہے۔ پیچھے مسلمہ کذاب کو بھی کذاب تو کہنا ہی ہے، کہتے ہی ہیں، کافر بھی کہنا ہے، کہتے بھی ہیں، کیا ہاں جی، وہ بھی زندیق تھا یا کوئی اور 1400 سال میں یعنی کہ کوئی اور بھی زندیق گزرے گا یا سب نہیں کافر وہ بھی گزرے؟ زندیق، یہ سارے ہی وہ زندیق کے سوائے، جس طرح میں نے بہائیوں کا کہا نا، جتنے بھی نبوت کے مدعیان نبوت گزرے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، وہ سارے زندیق کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہوئے، مشرک ہو سکتے ہیں اپنے عقائد کی وجہ سے کافر، لیکن زندیق کی جو ڈیفینیشن ہے نا، وہ ان پہ فٹ نہیں آتی بہائیوں پہ، کیونکہ آپ بھی زندیق کی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ زندیق اسی کو کہتے ہیں جو اپنے اوپر، اپنے کفر کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کے تو پریٹینڈ کرے، ظاہر کرے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہمارے عقائد ہی اصل اسلام ہے۔ تو وہ تو خود کو کہتے نہیں ہیں اسلام کے فالوور، وہ تو نہ ہی مسلمان کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمارا الگ مذہب ہے، الگ دین ہے۔ تو وہ کافر بے شک ہیں، مرتد بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ زندیق کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ No دوسرا word to ڈاکٹر صاحب، describe۔ اچھا چلو کوئی دوست کرنا چاہتا سوال تو کرے، ورنہ اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں کر لوں۔ نہیں کریں، کسی اور ساتھی نے کوئی بات کرنی ہے تو کریں، نیچے 2 سیٹیں ہم نے خالی رکھنی ہے۔ تو یہ بھائی، یہ سہیل بھائی، یہ تصاویر وغیرہ نہ لگائیں، پہلے ہی اگلے ساڈیاں ویڈیوਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ڈیلیٹ کری جاندے نے ٹک ٹاک والے، پتہ نہیں کی بیماری پئی ہے نا۔ ڈبل ٹیپ پھر رک گیا ہے بھائی جان، ڈبل ٹیپ کریں، ڈبل ٹیپ کرتے جائیں جلدی جلدی سارے، ڈبل السلام ٹیپ علیکم جی۔ منڈ کے رکھو، او نہ ہوئے سانو ادھا گھنٹہ اتنے ساری اے گفتگو روک کے تے آئی کہنا کہ پوے ڈبل ٹیپ کریں، ڈبل ٹیپ کریں، ڈبل ٹیپ کریں جی، ڈبل فنگر سے ڈبل ٹیپ کریں گفٹ جی، شپ مارو جناب، کوئی گفٹ چھوٹے شپ والا بھی مارو ڈبل ٹیپ لائف تے کی بڑے والا بھی براڈ ڈبل کاسٹ کی گفٹ شپ مارو، کوئی کسی کول تھے نہیں تھے ٹیپ بڑی مار چیز دیں ہو جی۔ گئی۔ کیا ہمارا ہے؟ وہ کوئی اچھا یہ وہ مائی اچھا یہ مائی نیچے دی وہ والی، چاچی ہے نا، ایدی قاضی یار دی چاچی جیڑی وہ ریکارڈنگ کر کے اتنے لاؤ، کوئی بلی مار دیو، کوئی بکرا مار دیو، کوئی چھترا مار۔ اچھا یہ نا نیچے والی 2 سیٹیں خالی کروائے نا ذرا پلیز، جو ہے نیچے والی 2 سیٹیں خالی کر کے نا، ابھی قرآن کی تلاوت لگائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، 3-4 منٹ کے لیے، جب تک قرآن کی تلاوت رہے گی نا اتنی دیر تک پلیز جو بھی مطلب ہیں، مطلب سب لوگ ڈبل ٹیپ کریں گے اور اس کو 25 سے اچھا 30 میں ہزار نیچے جا رہا ہوں تو ابو رافع کو اوپر کر لو، یہ کیا نام نہیں آپ ہے، میں بیٹھیں نیچے سیال جا رہا ہوں صاحب، تو جو ان کو اوپر۔ سیال صاحب آپ بیٹھیں، جو ساتھی بات کرنے والے ہیں وہ بیٹھا کریں اوپر، جو خاموشی سے سننے والے ہیں وہ نیچے بیٹھ کے سنا کریں، جنہوں نے قاضی یار کوئی بھائی بات آپ کو کرنی۔ نیچے کر دیں، عمران بھائی۔ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। او نا 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 جانا نا تے نا کرو۔ چھڑنا، میں تو راتی سوندا تک نہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، میں تھلے جا رہا تسا کہیں او چلے نہیں چک نہیں لے۔ جا چلے گئے نے، وہ چلے گئے نے، دوست چلے گئے نے، قاضی صاحب بیٹھو تساں۔ ڈبل ٹیپ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ਚਲੋ سہیل بھائی ہے، کوئی بات نہیں، ہاں والنٹیئرلی اس تھلے کو چلے گئے۔ 25,000 کے قریب جو ہے نا، 25,000 کے قریب اس کو لے کے جانا ہے، اس کے بعد کوئی بات ہوگی 25,000 کے قریب، پہلے اس کو لے کے جائیں، پھر کوئی اور بات کریں گے، سب ڈبل ٹیپ کریں، دیکھتے پتہ چلتا ہے کہ کتنا ڈبل ٹیپ کرتے ہیں آپ، ہاں جی، ڈبل ٹیپ بعد منڈ میں کے کرو بتائیں جی۔ گے بھی کہ سب سے زیادہ ڈبل ٹیپ کیا کس نے ہے۔ اے یار آپشن کتنے آندی، میں تو نظر ہی نہیں آندی، تانوں آندی کدھر نظر؟ استاد محترم، اگر آپ نے مجھے نیچے بھیجنا ہو تو بھیج دینا، میں کیونکہ میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، بولتا میں کم ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کسی کو لینا ہوا تو لے لینا، میں نہ اپنا سواری لینے لگا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا جی تو مسئلہ نہیں ٹھیک ہے، ہے جی ہاں، ٹھیک میں ہے ساتھ میں ڈبل ٹیپ بھی کرتا ہوں۔ بات تو ڈبل ٹیپ منڈی رکھو، نالے سواریاں نوں بھی کہو بھی اے براڈ کھولو تے بیٹھ کے ڈبل ٹیپ کرو، جنی دیر تہاڈی منزل دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قادیانیوں کو یہ تسلی ہے کہ ہم کافر ہیں اور ہم جہنمی ہیں؟ کیا کیونکہ وہ یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کوئی بھی نہیں کہتا کہ جو کافر ہے وہ جہنم سے نکالا جائے گا، تو کافروں کے لیے ہی جہنم ہے،
तो ये कहते हैं कि नहीं जी जहन्नम भी एक दिन खाली हो सियाल जाएगी साहब तो सियाल साहब अभी कोई हवाला नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ डबल टैप के ऊपर फोकस करना है आपने थोड़ी देर के लिए। 25,000 का टारगेट पूरा करें उस ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਡੋ ਡਬਲ ਟੈਪ ਹਲੇ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ। डॉक्टर साहब वो तो बात करते हुए भी वो तो काम बंदा कर सकता है, उसके लिए रुकना तो ये तो नहीं है कि हम ਸਿਆਲ बात ਸਾਹਿਬ रोक ਉਹ दें ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਛੇਕ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। नहीं वो डबल टैप तो सभी दोस्त कर ही रहे हैं, हम भी कर ही रहे हैं। अच्छा मामला ये है कि डॉक्टर साहब हम ये पूछना चाहते हैं, चलो साथ साथ बात भी चलती जाए ना, किसी को ये समझ लगती रहे साथ साथ भाई कादियानियों का इस बारे में। अच्छा कुरान और सियाल भाई कुरान की तिलावत लगेगी, ये आपकी मेहरबानी। चलो चलो कर लो आप डबल टैप के ऊपर फोकस करें, अभी दोनों उंगलियां दोनों अंगूठों के साथ करें आप। ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਪੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ 5 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ 25,000 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 18,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣੇ 25,000। प्यारे प्यारे बच्चों डबल टैप करो, भालू मारो, शेर मारो, बंदूक मारो, मिनी गन मारो। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ। नहीं शेर मारो, वड्डा शेर मारो, वड्डा शेर मारो, मेरी धीए वड्डा शेर मार, थैंक यू। ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 25,000 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। आज जेड़े मैं तुसा बड़ा वो मंगता, थैंक यू मेरी धी, मेरा बच्चा, मेरा सोना पुत्र। डबल टैप कराना, डबल टैप करो नहीं फिर ओनू ऊंगी ते विच आंदी है ना, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ तो डबल टैप करो प्यारे प्यारे बच्चों, डबल टैप करो, को फुल मारो, शेर मारो, बंदूक मारो, मिनी गन मारो। ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। थैंक यू। और लोग आखना है कि जिया रसूल जेड़ा ना मांग ही रहा है। ਇਹ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਰਾਡ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं मैं तो पता बुढ़ी बंदियां मैंने वो लफ्ज नहीं आंदे जद थैंक यू डबल टैप ही करा, तू डबल टैप करो प्यारे डॉक्टर साहब एक काम ही करायो, या मैसेज करा लो तो, या दूसरा की ना है दूसरा टैप करवा लो, सारे काम ना करवायो भाई। जो टैप तो थक जाओ तो मैसेज कर लो, चट में साह आ जाएगा तो मुड़ के फिर डबल टैप में जोड़ जाओ। की हो गया जी 4 असल तो दोनों कुरान की लगे हुए हैं टैप कुरान की तिलावत लगेगी तब तक ये होगा। थैंक यू 25,000 मेरी सोनी धी, मेरे सोना बच्चा, मेरा सोना बच्चा। सीकर भाई भी कर रहे हैं गाइस ये मैं जितना है मैं। थैंक यू मेरा थोक सीकर बच्चा, थैंक यू मेरा सोना पुत्र डिंगे मुंह वालिया, मेरा सोना कोड़े मुंह वाला पुत्र, काला नील चूड़ा, थैंक यू मेरा पुत्र थोक सीकर, मेरा पुत्र डबल टैप प्यारा बच्चा। 25,000 तक अगले 2 मिनटां दे विच डबल टैप होना चाहिए मेरे बच्चों। थैंक यू। मैं नाल जिया भाई जेड़ा ना साला भाई ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ 25,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 30,000 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। जाओ आज तो मैं पीछे डबल टैप दे।
ਰੋਡ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਓ ਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਠੋਕ ਕੇ ਆਨੇ ਨਾ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਚੂੜਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਡਿੰਗੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲੈ ਥੁੱਕ ਸੀਕਰ ਬੱਚਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਕੋੜਾ ਭੇਂਗਾ ਬੱਚਾ। ब्रांच ना ना लिखो असली डबल है। रह गया जी थोड़ा ही काजी यार, थोड़ा जिहा जोर और ला। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੁਖੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਭੇਂਗਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਕੋੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰ ਮੇਰਾ ਥੁੱਕ ਸੀਕਰ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ 300 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ फिर गए अल्लाह खैर करे। अच्छा काजी डॉक्टर भाई साहब आप जरा मिर्जा साहब म्यूट दे ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, और यार ਹੁਣ ਹੋ तो ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। सियाल साहब मिर्जा साहब ने रुक जाओ जरा एक मिनट, पहले कुरान दी आयत सुनो, फिर उस तो बाद मिर्जा साहब ते भी आया। काजी भाई जरा तुसी डबल टैप दे उत्ते सब फोकस थल्ले कमेंट्स दे उत्ते फोकस रखना, कुरान दी जिन्नी देर तक आयत चल रही है। और काजी यार थले कमेंटा चों आखना ही डबल टैप ਹੁਣ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ।